السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعمیر سیرت، وہ بھی IJSF ٹی وی پر۔ ناظرین، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہمارے بہت سے ویورز نے ہم سے کویشچن پوچھا تھا، اکثر وہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ زندگی کی کامیابی یا زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کس طرح سے زندگی کو لے کے چلا جا سکے اور زندگی میں رکاوٹوں کو کس طرح عبور کیا جا سکے، اور زندگی میں جو بھی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں تو وہ کس طرح سے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے IJSF ٹی وی کے جو چیئرمین ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، جناب زین العابدین صاحب کو۔ زین صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ زبیر اللہ۔ زین صاحب، یہ آپ بتائیے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو کس طرح سے آگے جایا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ جتنا اچھا ٹاپک آج آپ نے چوز کیا۔ دیکھیں، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو، اور وہ اس کے لیے جستجو بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ پاتا ہے اور بعض اوقات نہیں پہنچ پاتا۔ ایک جنگل کے اندر ہرن ہوتا ہے نا، وہ جب صبح سو کے اٹھتا ہے تو اس کا پہلا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج اگر میں تیز نہیں بھاگوں گا نا تو آج میں شکار بن جاؤں گا۔ بالکل اسی طرح سے اسی جنگل میں جب صبح شیر سو کے اٹھتا ہے نا تو شیر کے ذہن میں بھی ملک صاحب یہی خیال ہوتا ہے کہ آج اگر میں تیز نہ بھاگا تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ بالکل، مطلب زندگی دوڑنے کا نام ہے۔ اس کے بیچ میں آپ کو جو آپ اپنی منزل ہے اس تک جب آپ نہیں پہنچ پاتے تو رستے میں گیو اپ نہیں کرنا، آپ کو محنت کرنی ہے، مسلسل جستجو کرنی ہے اپنی منزل کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو کامیابی جو ہے وہ اس کے لیے دیتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں اور اپنے ویور سے بھی خاص کر یہی کہا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو نا شاہین کی طرح گزاریں۔ وہ مشکلات کی طرف موو کرتا ہے، جب طوفان آتا ہے نا تو شاہین واحد پرندہ ہے جو کہ طوفان کی طرف جاتا ہے۔ وہ اس لیے طوفان کی طرف جاتا ہے کہ طوفان اس کو اور اوپر اڑا کے لے جائے گا، وہ بادلوں سے اور وہ بارش سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، طوفان سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کہ وہاں تک طوفان پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو اپنی زندگی کو شاہین کی طرح گزارنا سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک ٹارگٹ، اپنا ایک گول سیٹ کریں، پھر اس کے لیے محنت کریں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بخود زندگی میں کامیابیاں دے دیتا ہے۔ جی اچھا زین صاحب، یہ کچھ لوگ اکثر ہم سے یہ بات بھی پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں بٹ وہ کامیاب نہیں ہو پاتے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ، یا سم ٹائمز ان کے مائنڈ میں ایسی کوشچن آتا ہے کہ جی ہم لوگ محنت تو کر رہے ہیں بٹ اس کا ہمیں اتنا ریوارڈ نہیں مل پا رہا جتنا ہمیں ملنا چاہیے۔ تو دیکھیے ملک صاحب، بادشاہ کبھی پیدا نہیں ہوتا بلکہ بادشاہت حاصل کی جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کوئی بھی کامیاب پیدا نہیں ہوتا، کامیابی خود حاصل کی جاتی ہے، اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لائف میں محنت بھی کرتے ہیں لیکن سم ٹائمز اپنے گولز، اپنے ٹارگٹس تک وہ نہیں پہنچ پاتے، لیکن انہیں ویلے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہوتی ہے نا۔ اور اللہ سے زیادہ منصف کون ہے؟ اللہ سے زیادہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے، اور شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں ان لوگوں کے لیے اجر عظیم ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی آپ جب نیک نیتی کے ساتھ محنت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ملک صاحب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی نیک نیتی کے ساتھ محنت کا پھل دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا پھل جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنی ہوپ کو لوس نہ کریں، نیور لوز یور ہوپ۔ ہمیشہ اچھے کے لیے محنت کریں، اچھے کے لیے سوچیں۔ سم ٹائمز ہر ایک چیز آپ کو زندگی میں نہیں ملتی، لیکن آپ جب زندگی میں رسک لینا سیکھتے ہیں تو رسک آپ کو جو ہے یا تو آپ کو کامیاب کر دیتا ہے یا پھر کوئی نئی سیکھ دے جاتا ہے۔ جی زین صاحب، میں نے سم ٹائمز نوجوان نسل کو خود سے بھی دیکھا ہے، یہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے کیونکہ میں خود ایک لیکچرر ہوں امپیریل کالج آف ٹیکنالوجی کا الحمدللہ۔ تو میں نے اکثر نوجوان نسل کو دیکھا ہے کہ وہ سم ٹائمز بری صحبت میں انوالو ہوتی جا رہی ہے، یا ایسی چیزیں جو ان کو ایک فیوچر میں آگے بڑھنے کے لیے روکتی ہیں، وہ بڑی آسان ہو گئی ہیں، ان کی جو رسائی ہے نا ان تک، نوجوان نسل کی ان تک بہت آسان ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی نوجوان نسل کو بچانا چاہیے ان چیزوں سے، اور کس طرح سے ان کی کردار کو بلڈ اپ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر ملک صاحب ٹیچرز کا، والدین کا بڑا اہم رول ہے، پرورش کا بڑا اہم رول ہے۔
دیکھیں جب ہم بچے کو بچپن سے ہی موبائل کی عادت ڈال دیتے ہیں اور پھر سم ٹائمز ہم جو ہے وہ انہیں آن لائن، آپ چونکہ لیکچرار ہیں، ہم بچوں کو جو ہے وہ آن لائن لیکچر کے نام کے اوپر موبائل دیتے ہیں، وہ غلط صحبت کا شکار ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر ہی میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہ والدین بیک کر پاتے ہیں بچے کی اس طرح سے، اور نہ ہی اساتذہ بچے کی بیک کر پاتے ہیں. تو یہ سب سے ایک جو لیک آ رہا ہے، یہ ایک جو ہے نا وہ ڈفرنس والدین اور اساتذہ کی طرف سے بچوں کی پرورش میں آ رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ والدین بچوں کی جو ہے وہ ایک ایک پل کی خبر رکھا کرتے تھے. اسکول سے بچہ آتا تھا، اس کی کاپی تک چیک کی جاتی تھی، اکیڈمی سے بچہ آتا تھا، اس کی کاپی تک چیک کی جاتی تھی. اب سب کا سب جو ہے وہ ٹیچرز پر چھوڑ دیا گیا ہے. گھر سے والدین جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں بچوں کو اکیڈمی میں، اسکول میں، کالج میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے رزلٹ کی ذمہ داری صرف اور صرف ٹیچر پر عائد کر دیتے ہیں. تو سب کی سب رسپانسبلٹی ٹیچر کی نہیں ہے. بھلے استاد روحانی ماں باپ کا درجہ ضرور رکھتا ہے، لیکن جس نے پیدا کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. تو والدین کا سب سے امپورٹنٹ رول ہے. دیکھیں جیسا آپ والدین جو ہے وہ بچوں کے سامنے بچپن سے اپنا کریکٹر شو کریں گے نا، وہی بچوں کے لیے ایک آئیڈیل بنے گا، اور بچے بھی اپنے والدین کو اسی طرح کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اچھا زین صاحب، یہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے، ویسے تو یہ کافی بڑا کوشچن ہے، لیکن آپ کے لیے تو محض چھوٹا سا ہی کوشچن کا اس کا آنسر ہوگا. میں ہمارے ویورز کا یہ جاننا ہے کہ مطلب وہ کامیاب ہونے کے لیے، مطلب سکسیس کے لیے ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ملک صاحب وقت کی قدر کرنی چاہیے. سب سے اہم چیز یہ ہے، وقت جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، لیکن دکھا بہت کچھ دیتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ وقت کی قدر کرنا سیکھیں. اور میں نے جیسے ابھی کہا تھا کہ شاہینوں کی طرح اپنا ایٹیٹیوڈ رکھیں. آپ کئی میں نے پرندے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ساری زندگی ایک درخت سے دوسرے درخت تک جو ہے وہ پہنچنے میں لگا دیتے ہیں، اور اس کے برعکس ایک شاہین ہے جس کو جو ہے وہ ہوا کا جو ہے وہ بادشاہ کہا جاتا ہے. تو اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ شاہینوں کی طرح گزارے. کیوں اقبال نے بار بار جو ہے وہ شاہینوں کو اپنی شاعری کے اندر شامل کیا؟ کیوں نوجوانوں کو شاہینوں سے تشبیہ دی؟ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایک شاہین کی عمر 70 سال ہوتی ہے، اور 40 سال کی عمر میں شاہینوں کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کے جو پنجے ہوتے ہیں، ان کی جو چونچ ہوتی ہے، وہ شکار کرنے سے قاصد ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کو مار لے، ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ مشکل سے گزر کے پھر ایک نئی زندگی کی طرف جائے. بالکل. وہ دوسرا راستہ ملک صاحب چوز کرتا ہے. وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جاتا ہے، اپنے پنجوں کو جو ہے وہ توڑ دیتا ہے، اپنے چونچ کو توڑ دیتا ہے. پھر جو نئی چونچ آتی ہے، نئے پر آتے ہیں، نئے پنجے آتے ہیں، ان سے پھر اڑتا ہے، پھر بلندیوں کو وہ اچیو کرتا ہے. تو آپ لوگ کبھی بھی جو چھوٹی سوچ ہے اس سے باہر نکلیں، اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باہر نکلیں گے تب آپ بڑی سوچ سوچیں گے. جب بڑی سوچ سوچیں گے ملک صاحب تب بڑی کامیابی ہوگی. ایک آخری بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا ملک صاحب یہاں پر کہ حقیقتاً اگر ہم آج ہماری نئی نسل اور کامیابی حاصل کرنا چاہتی ہے تو دو چیزوں کا دامن تھام لے. ایک قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا شروع کرتے، اور دوسرا نماز کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیں. دیکھیں جب مالک کا حکم آ جائے، ایک فیکٹری ملازم ہوتا ہے نا ملک صاحب، تو فیکٹری ملازم کو جب اس کا چیف ایگزیکٹو بلاتا ہے وہ سارے کام چھوڑ کے، یہاں تک کہ اپنی مشینیں چھوڑ کے بھی چلا جاتا ہے. تو جب ہماری زندگیوں کے اصل مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں روزانہ 5 وقت بلاتی ہے، ہمیں وضو کی کر کے جو ہے وہ مطلب منہ سے ہمارے گرد ہٹاتے ہیں ہم، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر بھی ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے نام کے اوپر مسجد نہیں جاتے، تو پھر فلاح کیسے ملے گی؟ تو زندگی میں اگر فلاح پانی ہے، زندگی کے اندر اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، تو ملک صاحب میرا خیال ہے کہ نماز کو ہمیں اپنی زندگی کا اہم جزو بنا لینا چاہیے. صبح کے وقت موذن اذان کے اندر جو ہے یہ الفاظ جب دہرا رہا ہوتا ہے نا کہ الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت جو ہے وہ ہمارے نوجوان نسل رات ساری موبائل یوز کرتی ہے، ٹک ٹاک یوز کرتی ہے، موویز دیکھتی ہے. صرف نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ایسی نیند کے اندر غفلت کی جاتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں کے ساتھ جو ہے وہ انسنسیئرٹی شو کرتے ہیں. تو ملک صاحب ہمیں سکھانا یہ ہے اپنی نوجوان نسل کو کہ جب آپ اپنے دین اسلام کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہو جائیں گے تو آپ کی کامیابی بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو جائے گی. اچھا زین صاحب، ایک چھوٹا سا کوشچن جو میں نے مطلب اکثر
ہمیں پوچھا بھی جاتا ہے کہ میں اکثر اگر مطلب دینا چاہوں اپنی پاکستان کی نوجوان نسل کو، تو مطلب آپ ان کو پاکستان کی نوجوان نسل کو ایک چھوٹے سے جملے میں کیا کہنا انہیں چاہیں گے کہ مطلب جس سے وہ آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیں ملک صاحب، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو سکھانا ہے کہ وطن سے عشق کریں، وطن سے محبت کریں۔ اللہ کہ یہ وطن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ جب ہمارے ٹیچرز، ہمارے والدین، ہمارے معاشرے کے اندر اپنے وطن سے سنسیئرٹی، محبت پیدا ہو جائے گی، صرف ایک شخص ترقی نہیں کرے گا، پوری قوم ترقی کرے بے گی۔ شک، وہ تو بالکل۔ اچھا، کافی ہماری گفتگو سر ایکسٹریم پہ چلی گئی تھی، ماشاءاللہ سے آپ نے بڑا اچھا ہماری نوجوان نسل کو ایک پیغام دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہماری نوجوان نسل سمجھے گی بھی اور مزید اس پہ مطلب عمل بھی کرے گی۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام تعمیر سیرت، جیسا کہ زین العابدین صاحب نے آپ سے مختصر سی گفتگو کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ اسی کے ساتھ زبیر ملک کو اجازت دیجیے۔